آپ کا سوال تھا کہ کیا عورت اقامت کہہ سکتی ہے یا عورت اذان دے سکتی ہے، تو اس سلسلے میں کچھ چیزیں آپ کے علم میں لانا چاہوں گی کہ علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ امام نووی اس سلسلے میں کچھ یوں عرض کرتے ہیں، امام نووی رحمہ اللہ، وہ رقم تراز ہے کہ اس مسئلے میں 3 اقوال ہیں، عورت اذان کہہ سکتی ہے یا نہیں کہہ سکتی، 3 اقوال ہیں۔ نمبر 1، خواتین کے لیے اقامت مستحب ہے لیکن اذان نہیں۔ اذان اس لیے نہیں کیونکہ اذان اوقات نماز سے خبردار اور آگاہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور یہ صرف بلند آواز ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ اب ایک عورت اگر چھت پہ چڑھ کے بلند آواز سے پکار بھی رہی ہے تو کیا ہوگا؟ عورتوں کی آواز ویسے بھی مردوں کی نسبت بلند نہیں ہوتی، باریک ہوتی ہے، اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا جو اذان کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے عورت کو یہ تکلیف نہیں دی گئی کہ وہ چھت پر کھڑی ہو کر اذان دے، ٹھیک ہے؟ ابن عمر فرمایا کرتے تھے، لیس علی النساء آذان واما ان الاقامت تستحب، عورتوں پہ اذان کہنا لازمی نہیں، البتہ اقامت کہنا مستحب ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ ابن عمر کا، یعنی یہ ایک اوپینین ہے۔ دوسرا اوپینین، خواتین کے لیے اذان اور اقامت دونوں ہی درست نہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہ وہ اذان دے سکتی اور نہ ہی اقامت کہہ سکتی۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اقامت اذان ہی کے تابع ہے، یعنی اقامت بھی وہی چیز ہے جو اذان ہے، اس لیے دونوں میں فرق نہیں کر سکتے۔ تیسری بات، اذان اور اقامت دونوں مستحب ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ اذان دیا کرتی تھی اور اقامت بھی کہا کرتی تھی، لیکن اذان چھت پہ چڑھ کے نہیں دیتی تھی، یعنی خواتین ہی کی مجلس میں، ٹھیک ہے؟ اب کیا 3 اقوال ہوئے، کیا 3 باتیں پتہ چلی؟ پہلی بات، عورت کے لیے اذان نہیں، اقامت مستحب ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ امام نووی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذان بلند آواز سے ممکن ہے۔ اب یہ امام نووی آگے نہیں کہتے کہ پھر چونکہ عورت کی آواز باریک ہوتی ہے تو وہ مقصد پورا نہیں، یہ میں نے آپ کو وضاحت کر کے آگے مزید بتایا ہے۔ اس سلسلے میں عورت اور مرد کی جو آواز کا فرق ہے اس کو ناپا گیا ہے، اس میں کچھ پوائنٹس کا فرق ہے، یعنی عورت جتنا بھی اونچا کرے وہ اس لیول تک نہیں پہنچتی۔ تو اب یہ ہے کہ اذان ایک خاص ریچول بھی ہے اور ایک اطلاع ہے مسلمانوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے، اور پھر خاص طور پر مسجد میں اکٹھا کرنے کے لیے، جہاں نماز کی طرف بلانا وہاں مسجد میں جمع کرنے کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ عورت کے اوپر یہ ساری ذمہ داری ہے نہیں، لہٰذا اس کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، سمجھ میں آتی ہے بات۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اذان اور اقامت دونوں نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ایسی سنت روایت نہیں ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی عورت کو بھی مؤذن مقرر کیا گیا تھا، تو ایسی صورت میں جب اذان نہیں تو اقامت کس لیے؟ تیسری روایت یا تیسرا قول کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اذان اور اقامت دونوں کہتی تھی، اور ان سے بھی یہ بات نہیں ثابت کہ وہ کہیں بلند جگہ پر کھڑے ہو کر پورے مدینہ کے لیے وہ کہا کرتی تھی۔ اس میں زیادہ اتنی رخصت یا گنجائش ملتی ہے کہ وہ، یعنی مثلاً اگر عورتیں اکٹھی ہیں کہیں ایک جگہ پر تو وہ کسی لاؤڈ سپیکر یا باقاعدہ کسی طریقے پر کہنے کی بجائے اگر خود سے کہہ دیتی ہے تو اس کا ایک جواز ضرور ملتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اس سے مطمئن ہو یا نہ ہو، آپ اسے اختیار کریں یا نہ کریں، لیکن یہ تیسرا اوپینین بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور موجود ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں یہ ہے کہ وہ اذان کے ساتھ اقامت بھی کہتی تھی، اور اگر آپ یہ مسئلہ پڑھیں اس میں الفقہ علی مذاہب الاربعہ میں تو اس میں بہت ڈیٹیلز ہیں اس کے بارے میں۔ ابن حزم کہتے ہیں عورتوں پر اذان اور اقامت کہنا ضروری نہیں، یعنی لازمی نہیں، لیکن اگر وہ اذان اور اقامت کہتی ہیں تو بہتر ہے، کہہ سکتی ہیں، رخصت ہے ان کے نزدیک۔ یعنی ان پر عدم وجوب کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا حکم صرف انہیں دیا ہے جن پر جماعت میں آ کر نماز پڑھنا فرض کیا ہے، یعنی جن پر جماعت فرض ہے اذان بھی انہی کے لیے ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، کہ تمہارے لیے اذان دے تمہی میں سے کوئی ایک، اور جنہیں یہ حکم دیا ہے ان میں خواتین شامل نہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اذان اور اقامت بہرحال اللہ کا ذکر ہے اور انہیں ان کے وقت میں کہنا ایک اچھا فعل ہے، اور ہم نے عن ابن جریج عن عطا روایت کیا ہے کہ عورت اپنی ذات کے لیے اقامت کہہ سکتی ہے۔
اور امام طاؤس نے کہا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ اذان اور اقامت دونوں کہتی تھیں. المحلہ ابن حزم کی کتاب ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے، والیوم 3 پیج 129، حضرت عائشہ کی روایت. وہ کہتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کہا کرتی تھیں. امام شوکانی کہتے ہیں ظاہر بات یہی ہے کہ عورتیں بھی آذان کے حکم میں مردوں کی طرح ہی ہیں، کیونکہ وہ شقائق الرجال ہیں. ایک حدیث میں آتا نا کہ عورتیں کیا ہیں، انما النساء شقائق الرجال، اور شقائق شقیقہ سے، شقیقہ کس کو کہتے ہیں، آدھے حصے کو. یہ درد شقیقہ آدھے سر کا درد ہوتا ہے نا، تو شقائق شق سے ہے، یعنی آدھا نصف ہے. تو وہ اس بات کو دلیل بناتے ہیں. اور مردوں کے لیے دیا گیا حکم ان کے لیے بھی ہے، اور کوئی ایسی دلیل وارد نہیں ہوئی جس میں منع کیا گیا ہو، یعنی کہیں روکا بھی تو نہیں گیا. اگر حکم نہیں دیا گیا تو روکا نہیں گیا. اور عورتیں اپنے دین میں مردوں کے تابع ہیں. اگر مردوں کو کہا گیا اور عورت کہیں کرنا چاہتی ہے تو اس میں حرج کی بات نہیں. اب یہ وسعت ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ اگر عورتوں کو اس مسئلے سے خارج کرنے کی کوئی صحیح دلیل مل جائے تو ٹھیک، یعنی اگر کہیں روکا گیا ہے اور دلیل مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ مردوں کی طرح ہی ہیں، یعنی دین کے احکام ماننے میں. یہ امام شوکانی کی رائے ہے. ٹھیک ہے. ابن باز کون تھے؟ عبداللہ بن باز، جو سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم تھے، انتقال ہو گیا اب تو ان کا. وہ کہتے ہیں کہ علماء کے اقوال میں سے صحیح ترین، اب وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ زیادہ بہتر چیز کیا ہے، کہ عورتوں پر اذان دینا نہیں ہے، یعنی عورتوں پہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. یہ کہتے ہیں کہ مردوں کی طرح عورتوں کا مسجد میں اذان دینا تو بالکل جائز نہیں، کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی ایسی جگہ پر اونچی آواز کے ساتھ دینا درست ہے جہاں پورے شہر میں گونج رہی ہو وہ اذان. ہاں، اگر کسی الگ جگہ میں صرف خواتین کی مجلس یا اجتماع ہو تو وہاں ہلکی آواز سے عورت اذان دے سکتی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ کے عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. البانی کہتے ہیں یہ اور اس طرح کے آثار عمل کے لیے درست ہیں. اب آپ دیکھیے، دو چیزیں ہو گئی، ایک یہ کہ بالکل نہیں، اور ایک یہ کہ گنجائش ہے، اور تیسری بات یہ کہ اذان نہیں اقامت ہے. اب آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ اختلاف رائے تو ہے، کس کو غلط کہیں گے؟ اب غلط صحیح کی تو بات نہیں ہے نا، یہاں دین کی وسعت ہے، یعنی گنجائش ہے. دیکھیے، چلے آپ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے خوش قسمت ہیں، دن میں 5 دفعہ زوردار آواز سے اذان سنتے ہیں. آپ ایسے ممالک، ایسے علاقوں، ایسی جگہوں کے بارے میں بھی سوچئے کہ جہاں واقعی لوگوں نے ساری زندگی اذان نہیں سنی. اب کسی ایسی جگہ پر آپ کے ہسبینڈ کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے، ہسبینڈ کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں، بچوں کو کون سکھائے گا اذان؟ ماں ہی سکھائے گی نا. تو اگر کہیں ایسی جگہ ماں سکھانے کے لیے دن میں 2 دفعہ 1 دفعہ ان کو اذان دے کے بتاتی ہے، سکھاتی ہے، تو آپ اس کو حرام کہیں گے؟ نہیں. یہ رخصتیں اس لیے بھی ہیں کہ مخصوص حالات میں بھی انسان کو مخصوص چیزوں کی ضرورت پیش آتی. بعض ممالک ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ڈھیر عورتیں کھیتوں میں کام کر رہی تھیں، مثلا ٹی گارڈنز میں سے وہ پک کر رہی ہوتی ہیں ٹی. مجھے یاد ہے کپاس چننے کا سین، جس میں میں خود بھی شریک رہی ہوں، تو بہت ہی دلچسپ کام ہے. اب وہاں یہ ہوتا ہے کہ گروپ آف لیڈیز، وہ سویرے سویرے جاتا ہے، شام تک وہاں رہتا ہے. اب وہاں کوئی مرد نہیں ہوتا، بعض اوقات بالکل کوئی مرد، اگر ہو بھی تو کوئی دور پار ہو، اپنے دوسری جگہ کام کرتے ہیں، کیونکہ پسند بھی نہیں کیا جاتا. اتنی غیرت اور حیا پہلے تو تھی، مجھے اب کا نہیں پتا، کہ جس ایریے میں عورتیں کام کر رہی ہیں وہاں مرد کا گزرنا بھی معیوب، بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا. اب ایسی جگہ پر اگر نماز کا وقت اور ایک عورت کھڑی ہو کر سب کو ایک نارمل آواز میں نماز کے لیے بلا لیتی ہے، بجائے یہ کہنے آؤ آؤ نماز کے لیے آؤ، تو اذان ہے کیا؟ بیسیکلی اطلاع دینا، خبردار کرنا. تو اگر رخصت چھوڑیں گے آپ تو دین میں وسعت اور دین کی خوبصورتی ہے نا، دین باقی تو رہے گا نا، ورنہ تو کیا ہوگا؟ نہ اذان، نہ نماز، اور صرف دنیا ہی دنیا. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں دیہاتوں میں اتنی جہالت عام ہے کہ نماز وہ سمجھتے ہیں ہمارے فرائض میں سے نہیں، یہ نماز تو فارغ لوگوں کا کام ہے. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اور بعض اوقات وہاں پر کوئی مرد نہیں ہوتا، اور اس کی پیدائش کے بعد اگر اس کے کان میں اذان دینا ہے تو آپ دے سکتے ہیں. مجھے خود میرے والد موجود تھے، میرے سب سے چھوٹے سے بڑا بھائی جب پیدا ہوا تو میں نے کہا کہ اس کے اذان دے اذان، تو کہتے ہیں آپ دیں، اور اس کے کان میں مجھ سے انہوں نے اذان دلوائی، ایک میں اذان دوسرے میں اقامت. حالانکہ وہ خود موجود تھے، شاید وہ سکھانا چاہتے تھے کہ کوئی ایسا موقع بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں کوئی نہ ہو
یا یہ کہ ہر مرد کو ضروری بھی نہیں کہ اذان آتی بھی ہو. اب مثلاً ایک نیو مسلم ہے، نیا مسلمان ہوا ہے. اب ایک مسلمان عورت جو دین پڑھی لکھی ہے، اس کی شادی ایک ایسے شخص سے ہو جاتی ہے جو چند دن پہلے مسلمان ہوئے. اتفاق سے وہ کسی ایسی جگہ جا پہنچتے ہیں کہ جہاں کوئی مسجد نہیں، کوئی اذان نہیں. پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ جواز رکھیں گے یا گنجائش رکھیں گے، فلیکسیبلٹی تھوڑی سی ہوگی، تو کیا ہوگا؟ دین کا نام بلند ہوتا رہے گا. اور اگر آپ سختی پر آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ رخصت ہو جائے گا دین. ہماری سختیوں نے ہی دین کو رخصت کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.